اللہ فرماتے ہیں واقع کب ہوگا یہ تو میں نہیں بتاؤں گا، میرا اصول ہی نہیں ہے کہ میں قیامت کا علم بتا دوں، لیکن اتنی بات ہے للکافرین لیس لہ دافع، جو بھی اللہ کا منکر ہے، اللہ کو نہیں مانتا، اللہ کے حکام کو فالو نہیں کرتا، جب وہ عذاب آئے گا تو دنیا کی کوئی طاقت اس عذاب سے ان کو بچا نہیں سکے گی۔ تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ، 50,000 سال کا ایک دن ہوگا۔ کہیں 1,000 سال اللہ نے ذکر کیا میدان حشر کے بارے میں، کہیں 50,000 سال۔ تو علماء نے بیان کیا یہ لوگوں کے حالات کے حساب سے ہوگا۔ یہ ٹائم کے جو یونٹ ہے نا، یہ ہر ایک کے حق میں مختلف ہوتے ہیں۔ دیکھو جب ہم پیدا ہوئے تو ہم کائنات کو بننے کے اربوں سال کے بعد پیدا ہوئے ہوں گے نا، تو کیا ہمیں انتظار کرنا پڑا؟ بولو نا کیا ہو گیا؟ اگر ہمیں اللہ انتظار کرواتا ابھی تم عالم ارواح میں ہو، 1 ارب سال کے بعد تمہارا نمبر آئے گا، تو میں تو بوریت سے مر چکا ہوتا۔ کیا خیال ہے بھائی؟ جہاں فلائٹ 1 گھنٹہ لیٹ ہو جائے، انتظار میں آدمی ٹینشن میں چلا جاتا ہے، لیکن ہم تو جب آئے تو ہمیں تو لگا کہ کائنات کی ابتدا آج سے ہو رہی ہے۔ جب ہم نے ہوش سنبھالا، کیونکہ ہمارے وہ یونٹ جو تھے نا، جو ایک وقت کی اکائیاں ہیں، وہ ہمارے حق میں اسٹارٹ ہی نہیں ہوئی تھی۔ تو اسی طرح مرنے کے بعد جو مردے کے لیے جو ٹائم کے یونٹ ہے نا، وہ چینج ہوتے ہیں۔ ورنہ جو مردہ بیچارہ 20,000 سال پہلے دفن ہوا ہے، وہ تو قبر میں کوئی عذاب نہ بھی ہو رہا، وہ تو پڑے پڑے ہی بور ہو گیا ہوگا کہ اللہ قیامت لے آ، میں تو ٹینشن میں آ گیا ہوں، 20,000 سال ہو گئے مجھے۔ تو اس کو تو ایسا نہیں لگے گا کہ 20,000 سال ہو گئے۔ وہ جب دوبارہ اس کو اللہ تعالیٰ اٹھائیں گے تو نیک لوگوں کو تو لگے گا ابھی ہم سوئے تھے اور ابھی ہمیں کسی نے آ کے اٹھا دیا۔ جیسے گہری نیند میں جب انسان سوتا ہے، کئی گھنٹے بعض دفعہ سوتا ہے، کوئی آ کے اٹھائے تو اس کو لگے گا یار ابھی تو میں سویا تھا، ابھی آپ نے اٹھا دیا ہمیں۔ تو سوتے ہوئے آدمی کے ٹائم کے یونٹ الگ ہوتے ہیں، مرنے کے بعد کے ٹائم کے یونٹ الگ ہوتے ہیں، عالم ارواح کے الگ تھے۔ اور بعض تو یہ بھی میں نے سنا ہے کہ دوسرے سیارے پہ آپ چلے جائیں نا زمین کے علاوہ، تو وہاں بھی ٹائم کے یونٹ چینج ہو جائیں گے۔ تو اسی طرح آخرت کے ٹائم کے یونٹ بالکل الگ ہے۔ ایک دن 50,000 سال کی، دنیا کا جو 50,000 سال ہے نا، وہ وہاں کا ایک دن ہوگا۔ کسی کے حق میں 1,000 سال، کسی کے حق میں 50,000 سال۔ یہ وہ ہے جب حساب و کتاب جس میں ہوگا، تو اللہ نافرمانوں کو عذاب سے پہلے نا حساب و کتاب کا عذاب دیں گے۔ اللہ ہم سب کو اس عذاب سے محفوظ رکھے، جس کو قرآن نے ایک جگہ بیان کیا، یجعل الولدان شیبا، وہ ایسا دن جو بچوں کو بوڑھا کر دے، ایسا دن یفر المرء من اخیہ، انسان اپنے بھائی سے دور بھاگے۔ اس لیے بڑے بڑے اللہ والے وہ جہنم سے زیادہ پناہ مانگا کرتے تھے میدان حشر کی سختیوں سے۔ جہنم تو اس سے زیادہ سخت ہے، لیکن وہ میدان حشر کوئی کم چیز نہیں ہے، وہ کوئی کم عذاب نہیں ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ 50,000 سال کے برابر ایک دن ہوگا۔ فاصبر صبرا جمیلا انہم یرونہ بعیدا، جب مشرک بار بار کہتے بھائی چھوڑو، ابھی لے آؤ نا، ابھی لے آؤ، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشانی ہوتی کہ بھئی اللہ وقت بتاتا کیوں نہیں ہے، بتا دے تاکہ میری جان چھوڑیں یہ لوگ۔ تو اللہ نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی، فاصبر صبرا جمیلا، اے نبی آپ صبر جمیل کریں۔ صبر جمیل وہ صبر ہے جس میں ذرا بھی شکایت نہ ہو۔ انہم یرونہ بعیدا، اے نبی یہ لوگ سمجھتے ہیں اس کے آنے میں بہت ٹائم ہے، لاکھوں کروڑوں سال ہیں، ونراہ قریبا، جبکہ ہم دیکھ رہے ہیں بس آنے والی ہے۔ کیوں؟ جب آپ مر گئے نا، ابھی دیکھو ہو سکتا ہے 1,000 سال باقی ہوں قیامت آنے میں، ہو سکتا ہے 20,000 سال باقی ہوں، لیکن ہمارے مرنے کے بعد ہمیں نہیں لگے گا 20,000 سال، ہمیں تو ایسا لگے گا ابھی ہم مرے تھے اور اتنی جلدی اللہ نے قیامت قائم کر لی۔ تو ہمیں تو اپنی موت کے حساب سے چلنا ہے بھائی، ہمیں کیا پتا کہ ہمیں کیا کرنا ہے اس سے کہ 50,000 سال بعد قیامت آئے یا 1 کروڑ سال بعد آئے۔ جب ہم مر گئے تو ہماری قیامت واقع ہو گئی ہے، ٹائم کے یونٹ ہمارے حق میں چینج ہو جائیں گے۔ تو اس لیے اللہ کہتے ہیں انہم یرونہ بعیدا، اے نبی یہ سمجھتے ہیں بہت بعد میں آئے گی قیامت، ونراہ قریبا، ہم تو دیکھ رہے ہیں کب ہے، تو بالکل قریب ہے، کوئی زیادہ ٹائم نہیں ہے۔ یوم تکون السماء کالمہل، اللہ فرماتے ہیں جس دن آسمان تیل کی تلچھٹ کی طرح ہو جائے گا، ایسے پگھل جائے گا آسمان۔ اتنی بڑی تباہی آنے والی ہے اس کائنات پہ جس پہ ہم فخر کر رہے ہیں، اس یہاں کے شاپنگ سینٹروں پہ فخر کر رہے ہیں۔ میں بھی ایک پروگرام میں گیا نا اسلام آباد میں، بڑا زبردست پروگرام تھا، بڑے بڑے تاجر آئے ہوئے تھے، تھوڑا سا موٹیویٹ کرنا تھا لوگوں کو تاکہ پیسہ کمائیں۔ تو یہ تو اچھی بات ہے، اسلام تو آپ کو بزنس کا پیسہ کمانے کا حکم دیتا ہے تاکہ ہم بھکاری پن سے نکلیں۔
भिखारी पन को तो पसंद नहीं किया गया ना, एक शख्स भीख मांगता है, नबी ने उसको पसंद नहीं किया, तो पूरी कौम पूरा कंट्री भिखारी बन के IMF के सामने कशकोल लेके खड़ा हुआ हो, तो हमारे नबी इसको पसंद करेंगे कि कोई मुसलमान कौम हो और कौमी सतह पे भिखारी बन चुकी हो? तो ये उलमा की जिम्मेदारी है, लोगों को पैसा कमाने की तरगीब दें, बिजनेस की तरफ लेकर आए, ये मजहबी जिम्मेदारी है। तो मेरा उसमें कोई कमीशन नहीं था, मैं गया, मैंने तकरीर की, लेकिन एक चीज का मुझे अंदाजा हुआ कि यार एक चीज यहां पैदा हो रही है, पैसा कमाने के साथ पैसे की मोहब्बत भी आ रही है। तो मुझे ख्याल हुआ मैं अपनी स्पीच में ना एक बात कहूं कि आप यहाँ आए हैं, सारे अरबपति करोड़पति ताजिर हैं, सब अपने अपने तजर्बे शेयर कर रहे हैं कि मैं ये करता था, आज मैंने इतने रुपए कमा लिए, मैं ये करता था, ताकि लोगों को मोटिवेशन मिले। अच्छी बात है, बहुत अच्छा प्रोग्राम था। तो मुझे ख्याल हुआ कि एक बात मैं कहूं कि जरूर, लेकिन एक चक्कर ना हफ्ते में एक दफा कब्रिस्तान का जरूर लगाया करो, ताकि नीयतें ठीक हो जाए पैसा कमाने से। ऐसा ना हो ये पैसा कारून बना दे आपको। तो एक दफा ऐसा किया करो, जैसे ये प्रोग्राम हो रहा है, बड़ा जबरदस्त, लोग आ रहे हैं, अवार्ड मिल रहे हैं, और तो यहां से निकल के, लेकिन मैंने कहा नहीं, मैंने कहा ये इनके मेंटल लेवल से ना ऊपर खींची, हर चीज हर जगह कहने की नहीं होती। ये कहेंगे मुफ्ती साहब रंग में भंग डाल के चले गए, अच्छा भला हम देख रहे थे इतने करोड़पति लोगों को सुन के, हमें भी ख्वाब आ रहे थे कल हमारे पास लैंड क्रूजर होगी, 4 शादियां होंगी, अब पैसा होगा जबरदस्त, यहाँ जाएंगे वहां जाएंगे। ये मौलवी ने आगे यहाँ भी क्या कर दिया, कब्रिस्तान की बातें शुरू कर दी। तो वो मुनासिब नहीं था, लेकिन दिल चाह रहा था कि मैं उनसे कहूं, अगला प्रोग्राम वो बोल दूंगा कि बहुत जबरदस्त पैसा कमाएं, एक दफा जाके कब्र में जो आपसे पहला कमा के चले गए हैं ना पहले कमा के, ये यूट्यूबर्स तो यहाँ आ रहे हैं, अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं, मैं ऐसा कंटेंट बनाता हूं और मैं ऐसे मेहनत करता हूं। अच्छी बात है, मुझे बड़ी खुशी हो रही थी, थोड़ी सी उम्मीदें हुई कि शायद पाकिस्तान अब शायद अच्छी सिमत में जाना शुरू हो जाए। तो मुझे उनपे वो कोई नहीं, वो तो बहुत अच्छा कर रहे थे, बल्कि ये तो एक ज़र्फ के बड़े होने की बात है कि आप बताएं कि मैंने पैसा ऐसा कमाया, वरना लोग बताते हैं कहाँ है। मुझे उन यूट्यूबर्स में खुशी हो रही थी, वो बता रहे थे हमने ये कंटेंट बनाया, हमने ऐसे चैनल बनाया, इतने पैसे कमाए। तो अच्छी बात है, शेयर करो यार, ताकि लोगों की गुर्बत खत्म हो, वो भी करें ये काम। लेकिन साथ साथ एक बात, ये पैसा आपको सुलेमान अलैहिस्सलाम जैसा भी बना सकता है, और कारून और फिरौन जैसा, अबू बकर उस्मान जैसा भी बना सकता है, और अबू जहल जैसा भी बना सकता है। क्या ख्याल है, ये सारे पैसे वाले लोग थे ना। तो आप पैसा कमा के सुलेमान अलैहिस्सलाम जैसे शुक्रगुजार बन जाओ, उस्मान इब्न अफ़ान जैसे गनी बन जाओ, अब्दुर्रहमान बिन औफ जैसे बन जाओ। इसके लिए जरूरी है कि हफ्ते में एक दफा कब्रिस्तान का विजिट अपने खर्चे पे कर लिया करें, और ऐसे ही नहीं गुजरते हुए वहां जाके खड़े होके कब्रों पे देखा करें कि मैं जितना भी बड़ा बन जाऊं, मेरे यूट्यूब पे चैनल पे 10 मिलियन भी सब्सक्राइबर आ जाएं, लेटना मैंने कहा है थोड़े दिनों में जाके भाई इस कब्र के अंदर। लिहाजा इस पैसे से मैं इस कब्र की तैयारी कर लूं तो फायदा है, और अगर ये लैंड क्रूजर ही मेरा मकसद है और मेरा मकसद अय्याशी ही है और शो मारना ही है, भाई फिर ये तो कारून ने आपसे ज्यादा कमा लिया, उन खजानों के साथ ही जमीन में धंसा है। वो समझते हो कि नहीं समझते हो? तो थोड़ा सा कभी कभार जब बड़े बड़े प्रोग्रामों में जाया करो, तो थोड़ा सा कब्रिस्तान में, हमें तो अल्लाह ने सहूलत दी है, बहुत खतरनाक कब्रिस्तान है ये जो है ना, क्योंकि गवर्नमेंट ने लाइटें कहीं भी नहीं लगाई, तो यहां तो 2-4 लाइटें थी, चरसियों ने चोरी कर ली। अब अंधेरा होता है इसमें, उससे बड़ा फायदा होता है, और जिन भूत भी लोगों को नजर होते नहीं है जिन यहाँ पर, लेकिन लोगों को नजर आ रहे होते हैं, डरे हुए जा रहे होते हैं ना। सरकटा एक दिन नजर आया किसी को, बाद में पता चला वो कमबख्त, वो नहीं स्वेटर ना यहां तक उसने किया हुआ था, सर ही नहीं था उसका, स्वेटर यूं करके ना कब्रिस्तान पे बैठा रहता था, लोग भाग जाते थे, बस सरकटा आया हुआ यहाँ पे, ठीक है ना। तो आप ये जो हमें अल्लाह ने बड़ी सहूलत दी है, कभी कभार ऐसा किया करो, यहाँ चले जाओ। रात के वक्त जाओगे तो जैसे आपने एनर्जी अपनी खर्च करनी है ना, तो कहते हैं डॉक्टर 1 घंटे की वॉकिंग से 15 मिनट की जॉगिंग बेहतर है। 15 मिनट की जॉगिंग में इतनी एनर्जी लग जाएगी जो 1 घंटे की वॉकिंग में नहीं होगी। तो दिन में कब्रिस्तान 100 दफा जाने से बेहतर है रात में 2:30 बजे 1 दफा चले जाओ। बस रात में 2:30 बजे 1 दफा चले जाओ, और वहां जाके बैठो, बेटा आना कहाँ है, यही आना है। और ये जो लेटे हुए हैं ना, ये सारे गरीब नहीं थे, ठीक है ना। क़यामत कायम होने से पहले दज्जाल भी आएगा, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम भी आएंगे, हजरत मेहदी भी आएंगे, सूरज एक दफा मगरिब से निकलेगा, याजूज माजूज जाहिर होंगे। कुछ क़यामत की अलामतें तो जाहिर हो चुकी हैं। हदीस में आता है अर्ज़े हिजाज से एक आग निकलेगी जो ऊंटों की गर्दनों को रोशन कर देगी। ये 7वीं सदी हिजरी में ये आग निकल चुकी है, तकरीबन मुहद्दिसीन का इत्तिफाक है। 700 साल पहले 7वीं सदी हिजरी में आग निकली थी बहुत बड़े पैमाने पर अर्ज़े हिजाज में, तो वो तो एक निशानी हो चुकी है। तो कुछ निशानियां हो चुकी हैं, ज्यादातर निशानियां क्या हैं? बाकी एक निशानी ये थी, हदीस में आता है कि ये जो अरब लोग हैं ना, जो ऊंटों के चरवाहे, बकरियां चराने वाले,
غریب غربا یتقاولون فی البنیان، ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کے بلڈنگیں بنائیں گے. تو عرب میں جو اونٹ چرانے والے، جو ان میں جو کرپٹ لوگ ہوتے تھے، وہ تو حاجیوں کو لوٹ کے گزارا کرتے تھے. پاؤں میں چپل نہیں ہوتی تھی، حفاتن عوراتن عالتن، حدیث میں آتے ہیں ننگے پاؤں ننگے سر لوگ، ننگے بدن لوگ. ایسا نوٹ چھاپیں گے، ایسا پیسہ آئے گا کہ بلڈنگوں پر بلڈنگ. تو یہ تو دبئی میں، آپ شارجہ میں دیکھ لو، سعودی عرب بھی بنا رہا ہے، ایک بڑا شہر آباد کر رہا ہے، اور برج خلیفہ اتنی بڑی بلڈنگ بنا دی کہ اس کو آدمی دیکھتا ہے تو ٹوپی سر سے گر جاتی ہے اس کی. تو یہ بھی قیامت کی علامت تھی جو پوری ہو چکی ہے. تو کچھ علامتیں تو پوری ہو چکی ہیں، لیکن بڑی بڑی بہت ساری علامتیں باقی ہیں. تو جن میں ایک بڑی علامت ہے، سب سے بڑی علامت دجال کا ظہور ہے، حضرت عیسیٰ کا آنا ہے، امام مہدی کا آنا ہے، یاجوج ماجوج کا نکلنا ہے، سورج کا مغرب سے نکلنا ہے. بات آ گئی ہے. تو ایک دلچسپ بات کیا ہے، آپ نے قیامت کی پہلی علامت بتائی کہ باندی اپنے آقا کو جنے گی. یعنی لونڈی اور غلام سے جو بچہ پیدا ہوگا وہ ماں کا بیٹا کم اور ماں کا باپ بولو زیادہ، ماں کا مولا اور ماں کا آقا زیادہ ہوگا. غلام کی مثال نہیں دی، کیونکہ غلام مرد ہوتا ہے نا، اس پہ تصرف تھوڑا سا پھر بھی کم ہوتا ہے. یعنی وہ آپ کی ملکیت میں ہوتا ہے لیکن اس پہ کنٹرول کم ہوتا ہے کیونکہ آدمی ہے. جب عورت آپ کی ملکیت میں ہوتی ہے، لونڈی، اس پہ وہ تو کمزور ہے نا، اس پہ کیا ہوتا ہے آپ کا تصرف زیادہ. تو جو مکمل غلام اور باندی تھی وہ جب جنے گی جس نسل کو، تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جس نے جنا ہے اس کا مقام اونچا، لیکن جس کو جنے گی نا وہی اس پہ کیا کرے گا. یعنی ماں کا تو ایسا حق ہے نا، ماں کو تو ساری دنیا جانتی ہے نا کہ ماں نے کیسے گود میں پالا، کیسے جنا، اور لوگ ماں کے تانے دیتے ہیں نا. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب حضرت ہارون کی داڑھی پکڑ کے کھینچی ہے نا، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ گئے تورات لینے، پیچھے بنی اسرائیل نے بچڑے کی عبادت شروع کر دی. ہارون علیہ السلام کو نگران بنا کے گئے تھے کہ ذرا ان کی حفاظت کرنا، بڑے نالائق لوگ ہیں، دائیں بائیں نہ ہو جائے. تو جب واپس آئے تو دیکھا کہ وہ کیا کر رہے ہیں، بچڑے کی عبادت. تو حضرت موسیٰ کو سب سے پہلے غصہ کس پر آیا؟ حضرت ہارون پر. اپنے بھائی کی داڑھی پکڑ کے کھینچی کہ ما منعک اذ رأیتہم ضلوا، یہ گمراہ ہو رہے تھے، آپ نے روکا کیوں نہیں؟ تو حضرت ہارون نے کیا کہا؟ باپ کا واسطہ نہیں دیا بلکہ ماں کا. لا یبن امہ، اے میری اماں کے بیٹے، اے میری ماں کے بیٹے، کیونکہ یہ رشتہ فوراً سمجھ میں آتا ہے. ماں کا واسطہ کیونکہ محبت کی علامت ہے نا. ابا جو ہے نا وہ تربیت کے لیے اللہ نے بنائے، وہ محبت واپس زیادہ ابا سے امیدیں نہیں لگایا کریں. ابا کی ایک الگ ویلیو ہے، وہ محبت بہت زیادہ کرتے ہیں ابا، لیکن وہ جتلاتے نہیں ہیں. وہ کہہ رہے ہیں تمیز سے زیادہ لاڈ پیار دکھاؤ گے نا ابا، یہ ہو گیا تمیز سے بیٹھ وہاں جا کے آرام سے، ٹھیک ہے نا. جو بات ہے ادب تمیز، ماؤں کو زیادہ ادب تمیز نہیں، ماؤں کو لاڈ چاہیے ہوتے ہیں. تو اس لیے ابا محبت تو بہت کرتے ہیں لیکن وہ آسانی سے سمجھ میں نہیں آتی کیونکہ تعظیم اس پہ غالب ہوتی ہے. اماں کی محبت 2 منٹ میں سمجھ میں آ جاتی ہے. تو جب بھی واسطہ دیا جاتا ہے کس کا؟ اماں کا. تو حضرت ہارون بھی واسطہ کس کا دے رہے ہیں کہ بھائی ایک ہی ماں کے ہم دونوں اولاد ہیں، آپ اتنی سختی تو نہ کریں نا، ماں کا واسطہ دے رہا ہوں آپ کو، یبن امہ، اے میری اماں کے بیٹے. تو ماں جو اتنا قریبی رشتہ ہے، جس کی محبت سب کو سمجھ میں آتی ہے، اس کو غلام بنا لینا تو یہ کھوپڑی میں آنے والی بات نہیں ہے. لیکن حدیث میں کیا آتا ہے؟ قرب قیامت میں بیٹا کیا ہوگا؟ ماں پہ حکومت کرے گا، بیٹا ماں پہ حکومت کرے گا. تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جو جنے، وہ جس کو آپ جن رہے ہیں وہ گویا ایک قسم کی لونڈی غلام ہو، ماتحت ہو، لیکن الٹا حساب ہو رہا ہوگا. تو یہ بھی پتا چل رہا ہے کہ ادب مارکیٹ سے کیا ہونا شروع ہو جائے گا؟ شارٹ. مطلب حدیث کا یہی ہے کہ چھوٹے جو ہے نا وہ بڑوں کی جگہ ہو جائیں گے، اور بڑے، اور یہ خدا کی قسم آج اپنی آنکھوں سے میں دیکھ رہا ہوں، زیادہ تر لبرل لوگوں کے گھروں میں دیکھ رہا ہوں، دیندار گھروں میں کم. باپ اور ماں اپنے بچوں کو اسکولوں میں 15-20 ہزار روپے فیسیں دے کر بدتمیز بنا رہے ہیں باقاعدہ پیسوں کے ذریعے. یعنی اسکولوں میں پڑھا رہے، ماڈرن اسکول ہیں اور بہت ہی ماڈرن قسم کے اسکول جن میں مذہب نہیں ہے، بچہ انگلش بہت اچھی بول لیتا ہے، اور ٹھیک ٹھاک فیسیں دے کے کیا کر رہے ہیں؟ اپنی نافرمانی پیسے دے کے سکھا رہے ہیں. آج بھی میرے پاس ایک کیس آیا، کسی کو نہیں پتا چلے گا کس کی بات ہو رہی ہے. ایک صاحب نے کہا میں نے اپنی بچی کو ایڈمیشن کروایا، میں 20 ہزار روپے فیسیں دے رہا ہوں، اور وہ چرس پی رہی ہے، وہ پتہ نہیں کتنے لڑکوں سے دوستیاں لگا رہی ہے. تعلیم کو فوکس کرنے کے چکر میں تہذیب کا بیڑا غرق کر، یعنی گویا کہ پیسے دے کے باقاعدہ کیا جا رہا ہے، اپنے بچوں کو خراب کیا جا رہا ہے. تو جنا بھی خود، احسان بھی خود کیا، اور نکلا کیا رزلٹ؟ وہی آپ پہ کیا کر رہا ہے؟ حکومت. وہ آپ کی ایک بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے.
تو یہ وہ دور ہے جس سے ہم گزر رہے ہیں. تو اس میں بھی ادب کی تلقین کی گئی ہے. جب کچھ اس طرح کے لوگ آتے ہیں نا میرے پاس کہ باپ بیٹا بیٹھا ہوا ہوتا ہے اور باپ اپنے بیٹے کی شکایتیں کر رہا ہوتا ہے بڑے دھیمے لہجے میں کہ بچے کو غصہ نہ آ جائے, اور بیٹا جواب دے رہا ہوتا ہے بڑی اونچی آواز میں. یہ میں نے بہت دیکھ لیا ہے, بہت دیکھ لیا اپنی زندگی میں. اس سے مجھے فوراً وہ حدیث یاد آتی ہے کہ اس کو باپ ہونا چاہیے اور اس کو بیٹا. باپ کو یہ ڈر لگتا ہے کہ یار اب میری اولاد ہے, یار میں کوئی اونچی آواز سے وہ ایک دم میٹر نہ گھوم جائے. دیکھو یہ اولاد کے نالائق ہونے کی علامت